بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ایک مختصر نوٹس پہ تشریف لائے ہیں۔ آج ہمارا یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پر تو یہ جلسے کے لیے تھا، اور چونکہ 27 کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت تاریخی جلسہ ہونے والا ہے عمران خان کی انسٹرکشن پہ، اور جس میں پوری پاکستان سے عوام شرکت کریں گے، اور یہ جلسہ سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اس کے لیے جنید خان پھر اپنا پورا تفصیلی آپ کے ساتھ بات کرے گا، اور اس کے لیے کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں، کیا تیاریاں ہو رہی ہے، وہ جنید خان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری جو ہمارا جو آج جس پہ ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ تو شاہانہ کے حوالے سے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی جنید خان اپنا چونکہ پی ایس سی کے چیئرمین رہے ہیں تو ان کے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے، وہ اسٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھیں گے، بلکہ ہم نے ادھر یہ اس کی کاپیز بھی ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا آپ کو یہ تقسیم کر لیں گے تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی جو ہے نا جنید خان وہ بتا بھی دیں گے۔ وہ عمران خان، اور عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس قسم کی آپریشن سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اس قسم کی آپریشن سے مسائل مزید بڑھتے ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں تقریباً 21 آپریشن ہو چکے ہیں، اور یہ 22واں آپریشن چل رہا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا ایک مسلسل ایک عمل کیا گیا، 21 دفعہ جو ہے نا آپریشن ہوئی، اس سے دہشت گردی کم ہوئی کہ بڑھی ہے؟ کیا اگر اس سے دہشت گردی کا مسئلہ حل ہوتا تو مزید آپریشن کی ضرورت ہی نہ پڑتی؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپریشن سے دہشت گردی بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، اور مسائل بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ اس وقت پوری صوبے میں عوام سراپا احتجاج ہے۔ آپ نے سوات میں اس دن دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ نکلے تھے، اور تمام لوگ اس میں نکلے تھے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ، اور خاص کر اس صوبے کی غیرت مند پختون، کسی بھی صورت میں آپریشن نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں۔ ایک ہی نعرہ لگایا کہ امن چاہیے۔ اس سے پہلے کرک میں بھی ہوا، مطلب جہاں بھی ہوئی، بنو میں بھی ہوئی، بہت بڑی بڑی پاسون کے نام سے بڑی بڑی جلسے ہوئی ہیں۔ مطالبہ کیا ہے؟ صرف ایک مطالبہ، امن۔ ہم امن چاہتے ہیں۔ امن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہماری لیگل رائٹس ہیں، جو اس صوبے کی لیگل رائٹس ہیں، جو 40 سال سے یہ صوبہ جنگ زدہ ہے، یہاں پہ ہر قسم کی انٹرنیشنل جنگوں کو لا کے یہاں جنگیں لڑی گئی۔ رشیا کے خلاف آپ نے دیکھا کہ اس دھرتی کو، خاص کر پشاور کو اور خیبر پختونخوا کو جس طرح استعمال کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو اس کے اثرات ہے، کلاشنکوو کلچر اس کے اثرات ہے، جو ڈرگ مافیا مضبوط ہوا اس کی وجہ سے مضبوط ہوا، اور جو ہماری اکانومی بہت بری طرح فیل ہو گئی، اور ہماری لوگ جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ صوبے سے باہر دوسروں صوبوں میں یا جو ہے نا کئی دوسرے ممالک پہ چلے گئے۔ پھر وار آن ٹیرر کے نام سے جنگ ہوئی۔ وار آن ٹیرر کے نام سے جنگ سے تو تباہی آئی، یعنی پہلی دفعہ خودکش دھماکوں کی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہماری مسجدیں اس سے محفوظ نہیں رہی، ہمارے گھر، ہمارے بازار، ہمارے کاروبار اس سے محفوظ نہیں رہے۔ 80,000 شہادت ہم نے دی، جس میں فوجی جوان بھی ہیں، جس میں پولیس بھی ہے، اور جس میں عوام ہے۔ اس کے بدلے میں کیا دیا گیا؟ وہی محرومی۔ آپ جب بات کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا خیبر پختونخوا
اور بارڈر جو ہے نا اس وقت اس پہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے. سب سے پہلے سوال یہ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ قانون کے مطابق ہو، لافل ہو، اور جو قانون میں پابندی اس پہ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو مرج ایریا ہے اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ کمٹمنٹ پوری ہوئی؟ سب سے پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا جب فاٹا مرج ہو رہا تھا کہ ہم 1000 بلین یا اس کے برابر 1000 10 سال میں دیں گے. میں وفاق سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی کتنی دی ہے؟ 1000 بلین روپیز. نمبر 2، یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم NFC ایوارڈ میں 3% یہ ہر صوبہ اور وفاق یہ خیبر پختونخوا اور خاص کر برجری کی ڈیولپمنٹ کے لیے دے گا. ابھی تک کس صوبے نے دیا؟ ایون وفاق نے کتنی دی؟ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چونکہ یہ جب مرج ہو جائے گا، یہ چونکہ اس وقت ہمارا جو NFC کے مطابق ہمارا شیئر ہے وہ 14% ہے، لیکن جب فاٹا مرج ہو گیا تو ہمارا شیئر 19% تک چلا گیا. ابھی تک NFC کی جو میٹنگ نہیں ہو رہی، اور جو ہمارا ڈیو شیئر ہے کہ وہ 19% ہو کے اس کے مطابق ہمیں شیئر مل رہے، وہ نہیں ہو رہا. اور پھر ظلم یہ ہے کہ آپ نے جو بارڈر پہ جو ہمارے یہاں دیکھیں، ہماری جو پختون ہے یا خیبر پختونخوا ہے یا پشاور ہے یا فاٹا کی ریجن ہے، یہ مارکیٹ سے بہت دور ہے، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بہت دور ہے. یہ کسی بھی صورت میں لاہور کا کراچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سمندر کی بندرگاہیں ادھر ہیں، انٹرنیشنل اس کی ریچ ہے، یا پنجاب بہت بڑی مارکیٹ ہے، ادھر جو ہے نا وہ مطلب اس کی انڈسٹری سروائیو کر سکتی ہے. مجھے بتائے پشاور میں یا فاٹا میں یا خیبر پختونخوا میں ایک انڈسٹری کیسے مقابلہ کرے گی لاہور اور پنجاب کی؟ ہم سمجھتے ہیں پوری ہمیں قومی پارٹی ہے، ہم تمہارا پوری ملک میں جو ہے نا اپنی انڈسٹری کی گروتھ دیکھنا چاہتے ہیں. جو بدقسمتی ہے کہ اس وقت پنجاب میں بھی انڈسٹریز کے اوپر بہت برا وقت آیا ہے، اور خاص کر جو کسانوں کے ساتھ پنجاب میں کچھ کیا گیا، اور جو مریم بی بی بہت بڑے بھی دعوے کر رہی ہیں، انہوں نے جو کسانوں کو جس طرح رلایا ہے، جو کسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، جو کسانوں کی گندم کے کسان، گنے کے کسان جس طرح بری طرح جو ہے نا پاکہ کشی کے شکار ہوئے ہیں، وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے. اور اس وقت جو فیصل آباد میں انڈسٹری زون ہے یا دیگر جو انڈسٹری زون ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود ہمارا یہ خیبر پختونخوا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے افغانستان کہ ہمارا سب کچھ ادھر جو ہے نا مارکیٹ پہ چل جاتا ہے. پھر ہمارے پاس اپرچونٹی ہے سینٹرل ایشیا، ہمارے پاس اپرچونٹی ہے رشین اسٹیٹ، کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اگر یہ روٹ ہمارے لیے کھول دی جائے تو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے سروائیول کا. وہ بھی آپ نے افغانستان کے ساتھ جو ہے نا جو حال کر دیا ہے. اور جس طرح خواجہ صاحب اس دن کہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ افغانستان ایک دشمن ملک ہے. مجھے اس عمر میں اگر میرے خیال میں 80 تو کراس کر چکا ہوگا، ایک بزرگ شخصیت ہے، اور اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح بات کرے، اس کو بات کرنے کے کوئی سلیقہ نہیں آتا. کہ ملکوں کی طرح اس طرح بات کرتے ہیں. ایک ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک لہجہ ہوتا ہے، اس کے مطابق بات ہوتی ہے. ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے ریجنز ہیں یعنی ایران، افغانستان اور چائنا، چلو انڈیا کے ساتھ تو آپ کی دشمنی ہے، جو بھی ہے، جو بھی جس طرح بھی ہے. اس وقت جو نیا معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودیہ کی، جس کو ہم نے خوشائند قرار دیا ہے، اور خان صاحب نے بھی اس کو خوشائند ڈکلیئر کیا ہے، لیکن جب تک آپ کی یہ ریجنل کنٹریز جو ہے افغانستان اور ایران اور چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات، خاص کر ٹریڈ ریلیشن جو ہے کاروباری تعلقات نہیں بڑے ہوں، تو اس وقت تو یہ علاقہ سروائیو نہیں کر سکتا. آپ نے وہاں جنگ ڈکلیئر کی ہے، ایران کے ساتھ آپ کی شکوک کے تعلقات ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے یہ جو ہمارے پختون ہیں، خاص کر جس علاقے کے لوگ ہیں، کشی کے شکار ہو رہے ہیں. اکانومی بیٹھ گئی ہے، نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. تو اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا خدمت کر رہے ہیں؟ آپ دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں
کہ سب سے پہلے بارڈر پہ جتنی بھی ہوتی کاروبار ٹریڈ کوریڈور تھے سب کو کھولا جائے. وہ غلام خان ہو، وہ خرلاچی ہو، وہ انگور اڈا ہو، وہ طور خم کی جو اور خاص کر جو ممند اور باجوڑ کی جو بارڈر ایریا ہیں اس سب پہ کاروبار شروع کی جائے، ٹریڈ شروع کی جائے. جو آپ کے ڈپلومیٹ جو آپ کے پرابلم ہیں افغانستان کے ساتھ کنسرنز ہے، ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کنسرنز ہے، وہ کنسرن کے لیے اپنے جو دوست ممالک ہے اس کو استعمال کر کے ٹیبل پہ بات چیت کی جائے اور مذاکرات سے معاملات کا حل نکالا جائے. میں اس معاملے میں افغانستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ اگر آپ کی بھی کوئی ایشوز ہیں، مسائل ہے، تو وہ ٹیبل پہ آ کے ڈپلومیٹک جو نارمز ہے اس کو استعمال کر کے یا دوست ممالک کے ذریعے یا UN کے ذریعے اپنی ایشوز جو ہے ٹیبل پہ حل کرے. ہمیں اس وقت کاروبار روزگار کی ضرورت ہے، اور جو اس وقت اس ریجن میں ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جو ٹرمپ کے بیانات ہیں جس نے بات کی ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے. پاکستان کو تو کسی بھی صورت میں اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اس جنگ کو اگر پاکستان کو اپنا ڈپلومیٹک چینل استعمال کر کے اس معاملات کو ٹیبل پہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. افغانستان کے ساتھ اپنی بھی معاملات اور تمام ریجنل ملکوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں کاروبار چاہیے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی آپریشن ہے، ہمارے لیڈر عمران خان کا ایک مسلسل یہ سوچ ہے، وہ جیل میں جو بھی اس کو ملتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اور اس نے اپنی چیف منسٹر صاحب کو بھی کلیئر انسٹرکشن دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ صوبائی حکومت کی جو اختیارات ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، وہ اس کو بھرپور استعمال کریں گے اور کسی طور پر آپریشن میں حصہ نہیں ہوں گے اور اس آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اس آپریشن کو ختم کریں. سب سے پہلے آپ جو اس وقت معدنیات کے حوالے سے جو کہ ایک کنسرن چل رہی ہے اور ہمارے لوگوں میں تشویش ہے کہ جو بھی جس علاقے کا، میں یہ ساری لیڈرشپ ادھر بیٹھی ہے، ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ جو جس علاقے کا جو نیچرل ریسورسز ہے، اگر کہیں نیچرل جو ماربل ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں، وہ سب سے پہلے اس پہ حق اس کی علاقے کے لوگوں کا ہے، اس کی عوام کا ہے. سب سے پہلے اس کا حق تسلیم کیا جائے. پھر جو بھی ڈیلنگ ہو وہ صوبائی حکومت کے ذریعے ہو، اور جو بھی معاملات ہو لوکل کمیونٹی کو کسی طور پر نظر انداز نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک ماڈل ہے جو درادم خیل میں کوئلے کی، اسی ماڈل پہ آپ تمام جو قبائل ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ ایک طریقہ بنائیں اور اس طریقے سے اس معاملات کو حل کرے. ہم کسی صورت میں اپنی نیچرل ریسورسز، اپنے منرل کو کسی کو اختیار نہیں دیں گے. اس کا سب سے پہلے اختیار ہمارا ہے اور ان لوگوں کا ہے جو اس کے اوپر جو ہے نا جو جس علاقے میں وہ پیداوار ہے. میں بس ختم کرتا ہوں، ایک مطالبہ کرتا ہوں جو وہ ہے. اچھا، دوسری بات جو اس وقت تو شاخانہ پہ بات کریں گے، جنید خان پورے ڈیٹیل بات کریں گے. جو اس حوالے سے جو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو یہ تیرا کا واقعہ ہوا ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور حقائق سامنے لائے جائے. جو ذمہ داران ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جنید خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے آپ سب کے آنے کا شکریہ جی. جس طرح اسپیکر صاحب نے بات کی، پہلے تو میں کل والے واقعے پہ اس کی مذمت کرتا ہوں، اور سوگوار خاندان کے ساتھ ہماری پارٹی بھی کھڑی ہے، ہم بھی کھڑے ہیں، اور ہم اس کے سوگ میں اس کے ساتھ شریک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات سے جو ہے نفرت مزید بڑھے گی. ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان جو ہے فاصلے مزید جو ہے یہ بڑھے گی. اس کی دنیا کی کسی ملک میں نہ اس کی گنجائش ہے اور نہ اس کی ہمیں کوئی مثال ملتی ہے کہ اپنے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو ہم پہلے دن سے یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کا حل پولیٹیکل ہونا چاہیے اور پولیٹیکل لوگوں کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ملک کے فیصلے کرے، نہ کسی ادارے کے پاس اور نہ کسی سرکاری افسر کے پاس. اور پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی دہشت گردی کی نہیں حمایت کی. ہمیشہ ہم نے اس کی جو ہے مذمت کی ہے.
اور ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی یا اپنے زبردستی کسی اپنی بات منوانے کا یہ طریقہ جو بھی استعمال کرتا ہے اس کو ہم مذمت کرتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن ماضی میں آپ دیکھیں تو پی پی کے کی کسی پولیٹیکل پارٹی کی قیادت کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. یہ فیصلہ جو ہے پولیٹیکل لوگوں نے نہیں کیا تھا افغانستان جنگ میں جانے کا. اسی ٹائم آپ کو اگر یاد ہے تو پی پی کی قیادت چیخ کے کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا. تو یہ ریاست اور ریاستی ادارے کا فیصلہ تھا جو سارے دنیا سے جو ہے وہ مجاہدین لے کے آئے، جنگجو لے کے آئے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب پنجاب میں ساری ملک میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو کی پی کے میں جو ہے ہم جو ہے جہادی بھرتی کر رہے تھے. اور یہ ریاست کا فیصلہ تھا، یہ اداروں کا فیصلہ تھا. اس ٹائم کے جو جرنیل صاحبان تھے، جو کوئی میں کہتا ہوں کوئی مرد مومن مرد حق تھا، کوئی خاموش مجاہد تھا، آج اس کے بچے جو ہے کروڑوں اربوں میں کھیلتے ہیں اسی جنگ کی وجہ سے. اور اس ٹائم کے مولوی جس کو سب کو پتہ ہے کہ جس کے گھروں پہ ٹاٹ لگے تھے اس جنگ کی وجہ سے، وہ ارب پتی کروڑ پتی بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک بنے. تو پاکستان تحریک انصاف کا کبھی بھی اس میں رول نہیں رہا. ہم پہ یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کی حکومت میں یہ آئے تھے، بالکل ہم اس کو اون کرتے ہیں. لیکن آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے. اس ٹائم آپ سب کو یاد ہے کہ یہاں پر کور کمانڈر صاحب جو ہے وہ 730 بر کے لے کے جاتے تھے افغانستان میں اور ان لوگوں سے بات کرنے کا. تو آپ اس کی لسٹ منگوائے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ تھے اور باقی پارٹیوں کے کتنے لوگ تھے، کس کس پارٹی کا. اگر ذمہ داری ہم پہ ڈالتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھے کہ آیا اس ٹائم کی صوبائی حکومت نے آپ کو بھیجا تھا، آیا اس ٹائم کے مرکزی حکومت نے آپ کو بھیجا تھا، یا کور کمانڈر صاحب نے آپ کو بھیجا تھا. تو یہ لوگ وہاں جا کے کیا بات کر رہے تھے؟ جب ریاست نے فیصلہ کیا، جب آرمی چیف اور اس ٹیم ڈی جی آئی سائی نے یہ فیصلہ کیا، وزیر اعظم کو تو چونکہ اس کی اچھی پوزیشن میں ہوتے، اس ادارے اس کو ہوتے، تو یہ میں نہیں کہتا کہ ذمہ داری ہم نہیں لیتے. لیکن اگر صرف پاکستان تحریک انصاف پہ اور اداروں کو اس سے برالذمہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. پہلے بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ڈائلاگ اس کا حل ہے، اور آپریشن جس طرح اسپیکر صاحب نے بات کی کہ ماضی میں کتنے آپریشن ہوئے، اس کا کیا حل نکلا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کا حل جو ہے ڈائلاگ نکالے. اور افغانستان کی بات جس طرح اسپیکر صاحب نے کی کہ وزیر دفاع ایک ذمہ دار شخص اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو لوگ منتخب کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے، اور جس کو عوام مسترد کرتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا زبان بولنی ہے اور کس کی زبان بولنی ہے. اس کو تو عوام سے، اس کو حقیقت سے تو اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. اگر افغانستان دہشت گردی کا مرکز ہے یا افغانستان دہشت گرد ملک ہے تو یہ دہشت گرد دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں جاتے، صرف افغانستان میں کیوں جاتے؟ اگر ہم اپنی ناکامیاں، اپنی نااہلیہ، اپنا انٹرسٹ کی وجہ سے اپنے جو ہے ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنی چاہیے. ہم پہ یہی الزام لگتا ہے، بالکل ہمیں جواب دینا چاہیے کہ صوبے کو جو 1% ملا، لیکن یہاں پر ہم فیڈرل ادارے سیکیورٹی اداروں کو اربوں روپے دے رہے، ہر سال دے رہے، اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے یہ کبھی صوبے کا مسئلہ، یہ فیڈرل کا ذمہ داری ہوتی ہے. صوبہ نے بھی اپنے کردار ادا کرنا ہے. تو ہماری تنظیم نے پہلے بھی ہم نے اس کی ہم کہتے ہیں کہ بالکل، اور اس نسیم صاحب نے، سارے ایم پی ایس ایم این ایس نے بھی متفقہ طور پر ہم نے کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی واقعات سے جس طرح بلوچستان میں حالات اللہ نہ کرے، کیونکہ جس طرح ہمارے یہ لوگ مسلسل شہید ہو رہے، تو اس کا ریئیکشن آئے گا، اور ریئیکشن پھر سب سے زیادہ اس کا ملبہ ہم پہ کی پی کے لوگوں کو جو ہے ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو ریاست عقل کے ناخن لے، ہوش کے ناخن لے، اور اپنے آپ کو چند لوگ عقل کل نہ سمجھے. آپ پولیٹیکل لوگوں کو اعتماد لے، پولیٹیکل لوگوں سے بات کرے اور اس کا حل نکالے، پولیٹیکل طریقے سے حل نکالے. اگر پولیٹیکل طریقے سے حل نہیں نکلتا تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن ہو. اس کو جو ہے اگر پھر بھی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتی ہے، لیکن ہماری جو اتنی سیکیورٹی اداروں پہ ہم اربوں لگاتے ہیں تو وہ کارروائی ایسی ہونی چاہیے جس میں کولیٹرل ڈیمیج کا کوئی بھی، کہاں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی اور نہ بننی چاہیے. تو بالکل اگر کوئی اس طرح کی آپریشن ہو جو واقعی دہشت گرد ہو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے، صوبائی حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے، پارٹی. لیکن ہم کسی دہشت گرد کے بجائے کسی
بے گناہ کی قتل کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ہم صوبائی حکومت کی طرف سے بھی، اپنی پارٹی کی طرف سے بھی، اپنی قیادت کی طرف سے بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست عقل سے کام لے گی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ یہ نہیں کرنے گی۔ اگر صوبائی حکومت کو کمزور کریں گے تو اس سے پی ٹی آئی کمزور نہیں ہوگی، میں آپ کو سمجھا دوں، اس سے پولیٹیکل لوگ کمزور ہوں گے، اور پھر اس طرح کی قوتیں آگے آئیں گی جو آلریڈی ریاست سے جو ہے ناراض ہے، جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں کرتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں کرتے۔ تو ہمیں اگر کوئی اس واقعات سے، اس چیز سے ہمیں چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کمزور ہو، تو میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سے ملک کمزور ہوگا، پارٹی کمزور نہیں ہوگی۔ باقی اسپیکر صاحب نے بات کی، بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر نہ آئین ہے نہ قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینس والا معاملہ ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جس میں ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا گیا، اس کی خواتین کو اٹھایا گیا، اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے آج اگر سپریم کورٹ میں جج صاحبان بیٹھے، ہائی کورٹ میں جج صاحبان بیٹھے، تو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی امینڈمنٹ آئی اور کس طرح لوگوں کو اربوں روپے کی یہاں پر لوگوں کو افرے ہوئی۔ تو اس سے عدلیہ پہ جو لوگوں کا اعتماد تھا وہ کمزور ہو گیا۔ یہ توشہ کی تفصیل میں آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ یہاں پر جو کیسز خان صاحب کے کل آپ نے دیکھا کہ جو سرکاری گواہ تھا، جو جنرل صاحب تھا، جو اس ٹائم ملٹری سیکرٹری خان صاحب کے تھے، اس کے بیان کے بعد تو یہ کیس بنتی ہی نہیں کہ آگے چلے، اس کے بعد تو یہ ختم ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر میرٹ پہ تو نہ کیسز بنتی ہے اور نہ فیصلے ہوتے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی یہاں پر وزیر اعظم تھے، ایک صدر صاحب تھے، جنہوں نے سرکاری گاڑیاں لی جس کی توشہ خانہ کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں، وہ لے ہی نہیں سکتا۔ گڑوں کی تفصیل تو وہ آپ کو میں ساری بھی بھیج دوں گا، وہ حضرات کی بھی بھیج دوں گا، تو وہ تو کافی زیادہ ہے۔ لیکن وہ گاڑیاں، اور یہاں پر میڈیا کے ذریعے میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ مریم بی بی نے ایک گاڑی لی اور پھر اس کو بیچ کے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس کا اپنے گوشواروں میں ذکر کیا ہے۔ تو عجیب طرح کی قانون ہے کہ ایک بندے کو تو فری ہینڈ ہے، وہ جو کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو ہم نے وہ 20% سے لے کے 50% پر لے کے گئے کہ اگر کوئی لے کے جانا چاہتا ہے تو 50% اس کی پیمنٹ کرے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ خود ہی اس کی قیمت کا تعین کرتے تھے، اور بدقسمتی ہماری سن لے، اگر ایک کام غلط ہے تو ہر بندے کے لیے، پولیٹیشین کے لیے بھی غلط ہے اور ایک سرکاری ملازم کے لیے غلط ہے۔ آپ اس کی ساری دیکھ لیں، ڈیٹیل دیکھ کے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ جنرل صاحبان جو توشہ خانہ سے سامان وہ کہاں لے کے جاتے، اس میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اگر غلط ہے تو پولیٹیشین کے لیے بھی غلط ہے اور جنرل کے لیے بھی غلط ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں ڈیٹیل ہے، مشرف صاحب جب آرمی تھے، پریزیڈنٹ تھے، آرمی چیف تھے، وہ جو بھی سامان آیا اپنے گھر لے کے گئے، کسی نے آج تک اس سے نہیں پوچھا کہ بھائیان یہ سامان آپ کس طرح کس قانون کے ساتھ لے کے جاتے۔ تو یہاں اندازہ کر لے کہ یہاں پر وہ کیسز پولیٹیکل موٹیویٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح کے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی اس کو اسی طرح کیسوں میں الجھاتے ہیں تاکہ وہ اس کی بات مانے، تاکہ وہ ڈیل کرے، تاکہ وہ ان سے اپنی شرائط منگوانے۔ تو یہاں پر مقصد جو ہے، کہیں بھی یہاں پر جو خان صاحب پہ جتنی بھی کیسز ہے آپ کو قانونی کیسز نہیں ہے۔ اگر یہ آئینی اور قانونی تھے تو اس توشہ خانہ کی جو ڈیٹیل اسپیکر صاحب نے آپ کو بتائی، اس میں زرداری صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ گاڑی کس قانون کے تحت، نواز شریف سے پوچھے کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ گاڑی لی تھی۔ یہاں پر جو گڑیوں کی ڈیٹیل ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں، مہنگی چیزیں، اس سے پوچھے کہ کس قانون کے تحت، یا موجودہ کیس بنانے والوں سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کس قانون کے تحت اگر اس پہ کیس بنائی تو یہاں پر آپ نے کیوں نہیں بنائی۔ تو وہ ڈیٹیل بدقسمتی یہ ہے کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کوشش کی کہ میں اس کو چلاؤں، لیکن کسی نے میں حیران ہوں کہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک خان صاحب کا توشہ خانہ نہ چلے اس وقت تک آپ نے توشہ خانہ نہیں چلانا۔ اندازہ کر لے یہاں پر فیصلے کس طرح، یہاں پر میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یہاں پولیٹیکل لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، آڈیو ویڈیو سے، فائلوں سے، ایف آئی آروں سے۔ تو اس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر دن ہمارا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اس ملک کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس ملک کے ماما چاچے سمجھ رہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آپ عقل کل نہیں ہے، آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے،
آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھے آپ کی ان فیصلوں کی وجہ سے، آپ کے جس طرح آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کیا، جس طرح آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کو کنٹرول کیا، جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا، تو اس سے نفرتیں بڑھی ہے اور یہ مزید بڑھے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں، میں ہر دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم ناراض ہیں، ہماری دوریاں ہیں، اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ اگر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن ہم اداروں کو اون کرتے ہیں، ہم اداروں کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک میرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مضبوط ادارے ہوں، میں چاہتا ہوں مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت ہے، لیکن ادارے اس ٹائم مضبوط ہوں گے جب اس کے پیچھے عوام ہوں گے۔ ادارے کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے اگر اس کے پیچھے جو ہے عوام نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 27 کو ہماری جلسہ ہوگا، اور میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ KPK کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری تنظیم بھی پوری طرح جو ہے کام کر رہی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے، اور ہم دنیا کو بتا دیں گے، ہم ریاستی اداروں کو بتا دیں گے کہ PTI KPK پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب سے اور دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آئیں گے، لیکن ہمیں اپنے آپ پہ، اپنے ورکر پہ، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ KP میں اتنے زیادہ لوگ نکل آئیں گے کہ کبھی اس میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ خان صاحب کے حکم پہ یہ جو ہے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہماری چھوٹی چھوٹی ایشو پہ ہمارے ہو جاتی ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ PTI کا حسن ہے، کسی اور پارٹی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر ہر بندے کو رائے کی آزادی ہوتی، یہاں پر ہر بندے کو، جس طرح میں بیٹھا ہوں یونین کونسل کی صدارت سے ہو کے صوبائی صدر تک بیٹھ گیا ہوں، جس طرح آپ اسٹیٹ پہ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد میں کوئی نہ MP تھا نہ MNA تھا، لیکن پارٹی کی وجہ سے ہم اس پہنچے۔ اگر میں صوبائی صدر بن سکتا ہوں تو یہ سارے مجھ سے ہر لحاظ سے اچھے ہیں۔ تو جب آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے اختلاف رہتا ہے، ہاں اس پہ بات ہو سکتی کہ ہمیں اختلاف کہاں کرنی چاہیے، لیکن جو بھی چھوٹے چھوٹے ہمارے ایشو پہ اختلاف رائے ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے اپنے تمام پارٹی کے عہدیداران سے، پارٹی ورکر سے، سوشل میڈیا کی جس کی وجہ سے ہم اسمبلیوں میں آتے، اس سے میری یہ اپیل ہوگی، یہ درخواست ہوگی کہ آپ نے صرف اور صرف 27 تاریخ کی جلسے پہ فوکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی اختلاف ہوگی، نہ کوئی بات ہوگی، نہ کوئی اب ایک دوسرے پہ ہم تانے کسیں گے، صرف ہمارا، کیونکہ یہ جلسہ خان صاحب کا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ 27 کا جلسہ آپ نے کرنا ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے۔ خان صاحب جیل میں ہے تو ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے، جو خان صاحب کی موجودگی میں ہم محنت کرتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے۔ CM صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم CM صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری تنظیم جو ہے، سارے ہماری جتنی بھی قیادت ہے، ہماری جتنی بھی ونگز ہے، انشاءاللہ ہم ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور محنت کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ ہم یقینی بنائیں گے کہ یہ KP کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ نہیں، ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر جو ہے وہ خان کے کال کے انتظار میں ہے، وہ کھڑے گئے۔ صوبائی صدر تو میری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں اڈیالہ کی کال دوں، وہ تو مرکزی قیادت فیصلہ کرے گا یا خان صاحب کے، مجھے صوبائی صدر جو ہے جو ذمہ داری دے کے انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کروں گا۔ CM صاحب نے اس سے پہلے جو ریلیاں لیڈ کی وہ ایز اے صوبائی صدر نہیں کی تھی، وہ چیف منسٹر کی PK کی تھی، اس کو اس لیے ذمہ داری دی گئی تھی، اور وہ بھی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ CM صاحب نے جب بھی اس کو خان صاحب کے حکم آیا اور خان صاحب اس پہ عمل کیا بہت اچھی طریقہ سے، اس نے جب بھی اس کو جو بھی ٹاسک دیا گیا اس نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تو مرکزی قیادت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ، صوبائی تنظیم، صوبائی صدر انشاءاللہ جو بھی ہمیں بتایا جائے گا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کوئی جو ہے دہشت گرد نہیں ہے، ہم کوئی ملیٹنٹس نہیں ہے، ہم ریاست سے نہیں لڑ سکتے۔ میں آپ کو بتا دو، اللہ نہ کرے کہ ہم ریاست سے لڑیں، یہ ان لوگوں کو عقل کے ناخن لے۔ اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہم پہ ہماری ورکر کا اتنا پریشر ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نکلنا چاہیے. اگر ریاست یہ جو قیادت اس پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے، جس کو ہر روزانہ برا بلا کہا جاتا ہے. آپ کو میں بتا دوں یہ 5 MNAs میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میں آپ کو حلف کیا کہہ سکتا ہوں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو ہر بندے کو ہو سکتا ہے 1-2 کو نہ ہو، 1 ارب روپے کی جو ہے آفر آئی تھی.